بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ آج تیسرے پارے کا انشاءاللہ العزیز خلاصہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ کریم نے انبیاء کرام کے فضائل بیان کیے۔ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تمام انبیاء کے درمیان نفس نبوت اور اصل نبوت میں کوئی فرق نہیں، نبوت کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ یہی مطلب ہے جو ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، کہ اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، یعنی نفس نبوت میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں، سب یکساں ہیں، لیکن فضائل اور مراتب کے اعتبار سے انبیاء میں فرق ہے، جس کو اللہ کریم نے تیسرے پارے کے آغاز میں ذکر فرمایا۔ یہ رسول ہیں جن میں سے کچھ کو ہم نے دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اب اس سے مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے کوہ طور پر بغیر واسطے کے اپنے کلام سے سرفراز فرمایا۔ اور دوسرے نبی جن کا تذکرہ ہوا وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کو واضح نشانیاں عطا فرمائی اور ہم نے ان کی تائید روح القدس کے ساتھ یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی نشانیاں ملی؟ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو شفا دیتے تھے، تندرست کر دیتے تھے۔ اسی طرح جو مادرزاد اندھا ہوتا، یعنی ماں کے پیٹ سے جو اندھا ہوتا، اس کو بھی آپ دم کرتے، اللہ کریم اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ اور ایک نشانی آپ کو یہ ملی تھی کہ اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے آتے ہو، مجھے اللہ نے اس کی خبر عطا فرمائی ہے، میں تمہیں اس کی خبر دے سکتا ہوں۔ آج لوگ انبیاء کے علم کو تسلیم نہیں کرتے، خاص طور پر غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کی یہ تمنا تھی کاش کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسمے کھولنے کا مجھے شرف مل جائے اور یہ میرے لیے سعادت ہوگی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ جو کچھ گھروں میں ہوتا، جو کچھ کھا کے آتے، اس کے بارے میں خبر دیتے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ کچھ انبیاء کے ہم نے درجات کو بلند کیا۔ اب اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ امت کا اجماع ہے، تمام مفسرین کی یہی رائے ہے کہ سب پہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو درجہ اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جو شانیں امام الانبیاء کو ملی ہیں وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اب وہ شانیں کتنا تھی یہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی سنیے۔ آپ قصیدہ بردہ شریف کے اندر فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، محبوب علیہ السلام نبیوں سے فائق ہوئے خلق و خلق میں، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، اور وہ سارے مل کے حضور کے علم و کرم کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کیا مطلب؟ کہ سارے نبیوں کی شانیں ایک طرف ہوں، سارے نبیوں کے اخلاق ایک طرف ہوں، سارے نبیوں کا علم و کرم ایک طرف ہو، اور دوسری طرف آمنہ کے لال کی شانیں ہوں، تو آمنہ کے لال کی شانوں کا سارے نبی مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی مقام پہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ نے جو محبوب علیہ السلام کو شان عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ معزز سامعین، اسی سپارے کے اندر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی بڑی شانوں کی حامل ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، یعنی
مقدار کے اعتبار سے بڑی نہیں، عظمت اور شان کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت محبوب علیہ السلام نے آیت الکرسی کو قرار دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت الکرسی کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس بندے کی ہر چیز سے حفاظت فرماتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کریم اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کی برکت سے اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تمام نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اس کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، یہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ اس میں اللہ کے اسماء اور اللہ کی شان رب کی توحید بیان کی گئی، اور اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ تیسرا رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں یعنی ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے۔ یاد رکھیں کچھ نیکیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بویا جائے تو اس سے 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں وہ جو زمین میں بویا جانے والا دانہ ہے جس طرح وہ 700 گنا زیادہ لاتا ہے، اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کا اخلاص بھرپور ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی، تو اللہ اس کو 700 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس کے لیے رب چاہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ احسان جتلانے کے لیے نہ ہو، تکلیف دینے کے لیے نہ ہو، دوسرے کو اپنے محتاط کرنے کے لیے نہ ہو، جس طرح آج کل عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اگلے شخص کو اپنا نوکر سمجھتا ہے، اس غرض سے کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے کہ جب میں اس کو بلاؤں گا اپنے کام کے لیے تو یہ بھاگ کے چلا آ جائے گا، یا جو میں چاہوں گا یہ وہی کرے گا، میرے محتاط ہوگا، میرے اشاروں پہ چلے گا۔ تو ایسا شخص اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کر رہا بلکہ وہ اپنے مقاصد کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح آج بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں راشن تقسیم کرتے ہیں، کیمرہ ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ جو دنیا کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتے ان کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو چودھری صاحب سوئے ہوئے ہیں، لوگ باہر رہنے لگے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت صاحب اٹھیں گے تو ہمیں راشن ملے گا، تو ایسے لوگ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ان کے خرچ کرنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے وہ لوگوں کی تذلیل نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ تو گھر کے اندر جا کے رات کے اندھیرے میں ان کو دے آتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو اس کے بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو بہر کیف اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جس سے لوگوں کی تذلیل ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کل قیامت والے دن ایسی نیکی منہ پہ مار دی جائے گی جس میں ریاکاری ہو۔ معزز سامعین، اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے سود کی حرمت کا ذکر کیا۔ رب نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بروز قیامت اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، یعنی جس کے ہوش و حواس اڑ گئے ہوں، دنیا کا پتہ نہ ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، حیران و پریشان، کبھی کدھر دیکھتا ہے کبھی کدھر دیکھتا ہے، جدھر اس کو لگایا ادھر پھرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح حیران و پریشان ہو کے پاگل ہو کے قیامت والے دن وہ شخص آئے گا جو سود کھانے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یاد رکھو اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور فرمایا
فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس نصیحت آئی، پہلے اسے خبر نہیں تھی سود کی حرمت کی، تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، لیکن آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دے۔ آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی سود لوگ اس لیے دیتے ہیں تاکہ مال بڑھے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ سودی مال بڑھتا نہیں، تباہ ہوتا ہے، وہ حلال مال کو بھی لے جاتا ہے، اور انسان ایسی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ کریم کی راہ میں جو مال صدقہ کیا جائے، خرچ کیا جائے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے مال سے کچھ مال دے رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ مال حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا ثواب بڑھ رہا ہے اور دنیا میں بھی وہ مال بڑھتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ سامعین مزید فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو سن لو اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ تو سود کھانے والا وہ شخص ہے جو رب رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تو صاحب و حدیث کے اندر ایک اور شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ولی سے دشمنی رکھنے والا، ولی کا بغض رکھنے والا، وہ بھی رب رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اسی طرح سود خور بھی رب رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ معراج کی شب سیر کے لیے تشریف لے گئے، فرمایا کہ میں نے ایک چیز یہ دیکھی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑھے ہوئے ہیں، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ کمروں کی طرح ہیں، بڑے بڑے کمرے، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ دوڑ رہے، اور فرمایا وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اتنی بڑی سخت سزا ہے، سانپ 1000 بندے کے درمیان گھس جائے تو سارے بے چین ہو جاتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں۔ تو جس کے پیٹ کے اندر ایک نہیں سینکڑوں سانپ گھوم رہے ہوں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے جب دیکھا تو جبریل سے پوچھا اے جبریل من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہؤلاء اکلۃ الربا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، جو سود کھاتے تھے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو صاحبو مال بڑھانے کے چکر میں اللہ سے اعلان جنگ نہ کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اعلان جنگ نہ کریں، یہ دنیا یہی رہ جانی ہے، خدا را تھوڑا کھا لیں لیکن حلال کھائیں، حلال میں برکت ہے، حرام میں تباہی ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ حرام کھانے والا شخص ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، وہ تڑپتا ہی رہتا ہے اور تمنا کرتا رہتا ہے کہ کاش مجھے اس سے نجات مل جائے، میں یہ جرائم چھوڑ دوں گا۔ تو اس سے پہلے ہی ہمیں سنبھلنا چاہیے، وہ کام جن سے رب رسول نے منع فرمایا ہے ان سے ہم رک جائیں۔ معزز سامعین، اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے حضرت عمران کے گھر والوں کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران آ رہی ہے، آل عمران، حضرت عمران کی جو اولاد ہے ان کے گھر والے ہیں، ان کی بیوی حضرت حنہ، انہوں نے جو نظر مانی تھی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے آزاد ہے۔ پہلے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو نظر مانی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی اور کہا کہ میں یہ تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ تو اس سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی اور ان کو وقف کر دیا تھا، بیت المقدس کی وہ خدمت کرتی رہی۔ پھر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ ان کا تو دنیا میں کوئی باپ ہے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بغیر باپ کے آئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یہ عیسائیوں کا دعویٰ تھا۔ اللہ نے ان کا بھی رد کیا، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ فرمایا دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا ہیں،
پھر حضرت آدم کو بھی خدا مانو، کیونکہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ماں بھی نہیں، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر فرما کن فیکون کہ تم ہو جاؤ، وہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا، عام طور پہ قانون تو یہ ہے کہ کسی کے آنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے، لیکن اگر رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے اور بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو جو بغیر ماں باپ کے آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خدا مانا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کے حوالے سے جو بحث چھڑی، جو بیت المقدس میں موجود علماء تھے اور انہوں نے کہا ہم کفالت کریں گے، پھر قرآن اندازی ہوئی، اس کا تذکرہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کا ذکر ہوا۔ تو اس مناسبت سے میں آخر میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان میں سے ایک محبوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے نمبر پہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی ہیں اور آپ کی لخت جگر ہیں، جن کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور تیسرے نمبر پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور چوتھے نمبر پہ حضرت آسیہ زوجہ فرعون، یعنی فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی۔ اللہ نے ان کو بھی رتبہ عطا فرمایا اور ان کو جہان کی عورتوں کا بھی سردار بنایا اور جنتی عورتوں کا بھی سردار بنایا۔ تو یہ 4 عورتیں سب سے افضل ترین خواتین ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔